بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر بچہ آپ کے گھر پر کان میں اپنے کچھ ڈال لے تو والدین کے لیے بہت مصیبت و پریشانی والا وقت ہوتا ہے۔ تو ایسے میں بہرحال آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو گھبرائیں نہیں، دوسرے بچے کو بھی اپنی چیخ و پکار سے اور اس سے مزید بوکھلاہٹ کا شکار نہ کریں۔ تو یہ تو پہلی بات ہوئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کان میں اگر بچہ کچھ ڈال لیتا ہے تو اس میں کچھ تو ہوتی ہیں نارمل جیسی چیزیں، لیکن کچھ ایمرجنسیز بھی ہوتی ہیں جس میں ہمیں واقعی میں بہت تیزی سے کام کرنا ہوتا ہے۔ اب میں پہلے بات کروں گا ایمرجنسیز کون سی ہوتی ہیں۔ ایمرجنسیز سب سے بڑی، سب سے پہلی تو ہے کہ کوئی مکھی، مچھر، کیڑا کان کے اندر گھس جائے اور وہ ایک دم سے تکلیف کا باعث بننے لگے، تو بچہ بھی چیختا ہے، ماں باپ بھی چیخ رہے ہوتے ہیں اور سب۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری چیز جو ہے، جو سب سے خطرناک ہے، جو سب لوگ جانتے ہیں کہ اب اس زمانے میں جو سب سے خطرناک قسم کی شے ہے وہ ہے بٹن بیٹریز، جو جیسے بٹن کی طرح ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بیٹریز اگر وہ کسی بچے کی پہنچ میں ہے تو وہ اس کا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ناک میں بھی ڈال سکتا ہے، وہ کان میں بھی ڈال سکتا ہے، وہ کھا بھی سکتا ہے اس کو، اور یہ جہاں بھی پہنچتی ہے یہ خطرناک چیز یہ تباہی پھیلا دیتی ہے۔ سب سے خطرناک فورن باڈی جو ناک، کان یا گلے میں جاتی ہے وہ بٹن بیٹریز ہے۔ تو اب پہلی بات تو یہ کہ آپ گھبرائیں نہیں۔ اگر کوئی نارمل سی چیز بچے نے کان میں ڈال لی، جو کہ مثال کے طور پہ مونگ پھلی کا دانہ ہے، یا یہ کہ کوئی دال کا دانہ ہے، یا تسبیح کا کوئی چھوٹا سا دانہ ہے کان میں ڈالے ہوئے، یا یہ کہ بیج ہے جیسے خربوزے کا بیج ہے، یہ چیزیں اگر کان میں ڈال لی ہیں تو بہرحال یہ اتنی بڑی ایمرجنسی نہیں ہے جس پر آپ پینک کریں۔ والدین ایسے میں گھر پر کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ، میں نے جیسے کہا، گھبرائیں نہیں۔ دوسری بات یہ، اگر بچے نے کوئی واقعی میں بٹن بیٹری وغیرہ کان میں ڈال لی ہے تو وہ ایک ایمرجنسی ہے، اور اس میں واقعی میں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس فوری رجوع کرنا ضروری ہے، کیونکہ بٹن بیٹریز اندر کیمیکلز لیک ہو جاتے ہیں چند ہی گھنٹوں میں، اور پھر وہ ساری چیزوں کو جو ارد گرد ہوتی ہیں جلانا شروع کر دیتی ہیں، جلد کو، ٹیشوز کو، بون تک پہنچ جاتی ہیں، اور پردہ بھی اگر ہو کان میں وہاں تک پہنچ گئی تو پھر اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں کہوں گا کہ آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر آپ کے علم میں وہ آ چکی ہے تو۔ دوسری بات، اگر کوئی کیڑا یا مکھی، مچھر یا کوئی چیز ایسی چلنے والی، رینگنے والی اندر کان میں جا چکی ہے تو پھر اس صورت میں میری ایک ویڈیو موجود ہے کہ کان میں مکھی مچھر چلا جائے تو آپ کیا کریں، اس کا لنک میں آپ کے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیع اللہ خان۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ نارمل قسم کی فورن باڈیز، جیسے کوئی کاغذ کا ٹکڑا بچے نے ربر ڈال لیا، یا تسبیح کا دانہ ڈال لیا، یا پلاسٹک ڈال لیا، کچھ بھی۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر سے بہت دور ہیں یا ہاسپٹل بہت دور ہے اور چیز آپ کی بالکل سامنے ہی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز سے آپ پکڑ کے نکال سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ آپ کر کے دیکھ لیں۔ لیکن میں اس میں زیادہ گنجائش نہیں دوں گا آپ کو، کیونکہ کان کی نالی بھی صرف 1 انچ ہوتی ہے، اور وہ ذرا سی بھی چیز آپ کے پکڑنے کی کوشش میں پیچھے چلی جائے تو پھر وہ اندر کان کی نالی میں گھس کے یا تو پھنس جاتی ہے، یا پھر یہ کہ وہ پردے کا نقصان کر سکتی ہے اندر آپ کی کوششوں سے۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ کان کے پردے کا نقصان ہو جائے، یہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں جب آپ سمجھیں کہ یہ فورن باڈی ایسی نہیں ہے کہ میں اس کا کچھ کر سکوں، تو پہلی فرصت میں اگر آپ دیکھ چکے ہیں کہ کچھ ہے اندر تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہتر ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بہترین اوزار ہوتے ہیں، لائٹ ہوتی ہے، اور بڑا بڑا دیکھنے کی بھی اس میں انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، تو وہ بہت اچھی طرح سے دیکھ کر، اور اکثر بیشتر او پی ڈی میں ہی اگر بچہ تعاون کرنے والا ہے تو نکالی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر وہ فورن باڈی
اندر پھنس گئی ہے اور اس کا نکالنا اور بچہ بھی تعاون نہیں کر رہا، ایسی صورت میں ہمیں بچے کو بے ہوش کر کے وہ فورن باڈی نکالنی پڑتی ہے، جو کہ ایک بالکل ہی الگ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی اس فورن باڈی کی بات۔ اب اگر یہ فورن باڈی کچھ دن کان میں رہ جاتی ہے، جیسے بیج ہیں، لیونگ فورن باڈیز کہلاتی ہیں، یہ بیج ہیں، تربوز کا بیج اور اس کا کھجور کی گٹھلی یا کچھ، اگر بڑا کان ہے کسی کا اس نے پھنسا لیا، تو اکثر وہ پانی تھوڑا تھوڑا جا کر وہ پھول جاتی ہیں، پھول کر وہ بالکل ہی کان کی نالی میں پھنس جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں بھی وہ انفیکشن کرتی ہیں، درد کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، اور کبھی کبھی کوششوں سے لوگوں کی پردہ بھی پھٹ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت جب نظر آئے آپ کو تو پھر بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس بات کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔